بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 103 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ رحمان کی آیت نمبر 24 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے قبضے میں وہ جہاز ہیں جو سمندر میں کل اعلام پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے کیے گئے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، اس زمین میں جو کوئی بھی ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اسی سے حق مانگتے ہیں، اسی سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، وہ ہر روز کسی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ کے اندر سمندر میں چلنے والے جہاز اور کشتیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سمندروں کا تذکرہ تھا، اب اس آیت کے اندر جو ہے وہ ان جہازوں اور کشتیوں کا تذکرہ ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ بظاہر تو انسان ہی جو ہے وہ بناتا ہے ان کو، لیکن یہ قبضے میں اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی تم نے ان کو بنایا ہے، اور یہ جتنی بھی قوت تمہیں عطا ہوئی ہے ان کو بنانے میں اور ان کا جو سامان ہے اس کو حاصل کرنے میں جو تمہیں قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن سے یہ جہاز تیار ہوئے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تم بھی اور تمہاری مصنوعات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی خدا ہے، اور یہ سب اسی کی نعمتیں ہیں اور اسی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ جو جملہ ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یہ يَخْرُجُ مِنْهُمَ اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ کے مقابل میں ہے، یعنی کہ دریا کے نیچے والی نعمتوں کا پہلے تذکرہ تھا جو سمندر کے اندر ہوتی ہیں، دریا کے اندر ہوتی ہے، موتی ہوتے ہیں، ہیرے جواہرات ہوتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو چلنے والی نعمتیں ہیں، یعنی جس طرح کشتی اور جہاز ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اوپر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ قوت اور طاقت ان کے بنانے میں اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو دی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح نیچے والی نعمتوں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر اس کے اوپر والی نعمتوں کا بھی ذکر کیا۔ آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم جو ہے وہ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز جو ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں زمین و آسمان کے اندر، انسان ہیں، جنات ہیں، یہ پتھر ہیں، درخت ہیں، سب کو موت آئے گی اور سب موت کا مزہ چکھیں گے۔ صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی عظمتوں والی اور بزرگی والی ذات ہی باقی رہے گی اور وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے، وہ ذو الجلال ہے اور ذو الاکرام ہے، یعنی وہ اسی لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کے جاہ و جلال کی عظمت کا قائل ہوا جائے، اس کے احکامات کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکامات کو مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے جو ہے وہ رکا جائے، باز آیا جائے۔ قیامت کے دن سب اس کے سامنے پیش ہوں گے اور ان سے جو ہے وہ
ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے درمیان اس دن جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا. تو لہٰذا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ ساری مخلوق سے بے نیاز ذات ہے، مخلوقات اس کی تمام محتاج ہیں، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس کی محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات جتنی بھی ہیں وہ اپنی حاجتیں اسی سے مانگتی ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے تمام مخلوقات چاہے وہ زبان حال سے ہو یا زبان قال سے ہو اپنی تمام ضروریات اسی سے مانگتی ہیں. کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سے استغنا نہیں ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات غنی ہے اور تم محتاج ہو، تم فقراء ہو. کل یوم ہوا فی شأن، اس کی ہر جو ہے وہ ہر وقت ایک شان ہوتی ہے. ہر روز ہر ایک الگ کام اور ہر روز ایک نئے الگ کام کے اندر اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے. اس کی شان ہے عظمت اور کبریائی جو ہے وہ اپنی اس عظمت اور کبریائی سے ہر پکارنے والے کی بات کو سنتا ہے، ہر پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہے، ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے، ہر محتاج کی دستگیری کرتا ہے، بیماروں کو شفا وہی دیتا ہے، غمزدوں کا غم وہی دور کرتا ہے، اور جو اضطرار میں بے قراری میں اس کو پکارتے ہیں تو وہ ان کا جواب بھی وہی دیتا ہے، ان کو آرام بھی وہی پہنچاتا ہے. مصیبت میں پڑے ہوئے لوگ جب اس کو پکارتے ہیں تو وہ مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اس مصیبت سے آزاد کرواتا ہے. اور گناہگار جو ہیں، جو گناہ کر کر کے اپنی جانوں کے اوپر جنہوں نے ظلم کر لیا ہے، وہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جب اس سے وہ توبہ کرتے ہیں. لہٰذا زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، ہر نفع کی چیز ہے، نقصان کی چیز ہے، سمندر ہے، خشکی ہے، شجر ہے، حجر ہے، کچھ بھی ہے وہ جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں. جتنی بھی چیزیں ہیں صرف وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی ذات جو عظمتوں والی ہے، جو ذوالجلال ہے اور ذوالاکرام ہے، وہ باقی رہے گی. جلال سے مراد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جو ہے وہ عظمت اور بڑائی مراد لی ہے. اور اکرام کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا اکرام کیا جائے. ذوال اکرام سے یہ مراد ہے، اس کی ذات گرامی جو ہے وہ اس لائق ہے کہ جو چیزیں اس کے مناسب نہیں ہیں اس سے اس کی تنزیہ کی جائے، اس سے اس کو جو ہے وہ اس کی طرف ان چیزوں کو منسوب نہ کیا جائے، جیسے کہ شرک ہے، وہ اس کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے. یا پھر دوسری تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس صفت کے ساتھ متصف ہے کہ وہ انعام فرماتا ہے اور اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے، کرم فرماتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انعام اور اکرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں. بعض حضرات نے انعام اور اکرام کے اندر کچھ فرق کیا ہے کہ من وجہ جو ہے وہ اکرام انعام سے اخص ہے، کہ اکرام جو ہے وہ صرف اپنے خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور انعام جو ہوتا ہے وہ کبھی گناہگاروں پر بھی ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے اکرام جو ہے وہ انعام سے خاص ہے. لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان کا وجود جو ہے یہ ایک مکرم چیز ہے. انسان مکرم ہے، اس کا وجود ہی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اکرامات سے نوازا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی جو کرامت ہے، ان کا جو اکرام ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو لہٰذا انسان کو جو بھی نعمت ملے وہ انعام تو ہے ہی، لیکن وہ اکرام بھی ہے. یہ بات پھر الگ ہے کہ انسان کفر کے اندر پڑھ کر، فسق اور فجور کے اندر پڑھ کر اپنی اس نعمت کو جو ہے وہ اہانت کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور یہ دنیا کا معاملہ ہے. آخرت میں جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ اہل ایمان کو ہی ملیں گی، اور وہاں اہل ایمان ہی معزز بھی ہوں گے اور مکرم بھی ہوں گے.
لہذا کافر کو موت کے وقت سے ہی جو ہے وہ ذلت اس کو گھیر لیتی ہے، ذلت اس کا پیچھا کرتی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہی رہتا ہے۔ لہذا موت کے بعد بھی اس کے لیے نہ تو انعام ہوگا اور نہ ہی اکرام ہوگا، وہاں انعام اور اکرام صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہوگا، انہی کے ساتھ خاص ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو وَلَهُ الْجَوَارِ السُّفُنِ، جوار سے کشتیاں مراد ہیں، مصنف فرماتے ہیں جہاز یعنی کہ کشتیاں، المنشآت المحدثات یعنی کہ جو کھڑے بنائے گئے ہیں، فی البحر سمندر کے اندر، کل عالم پہاڑوں کی طرح، کل جبال عظم و ارتفاع یعنی بلندی اور عظمت کے اندر جو ہے وہ پہاڑوں کی طرح ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہٰذا وہ جو ہے وہ جہاز اور کشتیاں اسی کے قبضے میں ہے، لہٰذا اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ ایل ارض من الحیوان، یعنی اس کے اوپر ہے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے، علیہا کی ہا ضمیر جو ہے وہ زمین کی طرف راجع ہے، زمین پر ہے، سب فنا ہونے والا ہے، ہالکن یعنی کہ ہلاکت بالفعل جو ہے وہ اس کی بالفعل طریقے سے مطلب وہ ختم ہونے والا ہے۔ وعبر بمن تغلیبا للعقلاء، اب اس کے اندر مصنف فرماتے ہیں کہ جو من کا استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ عقلاء کو غلبہ دیتے ہوئے، ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے من سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ ویسے تو جو عقلاء ہیں یا ذوی العقول ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، سب نے ختم ہونا ہے، لیکن من کا استعمال ذوی العقول کو غلبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذَاتُهُ، وجہ اس کے مراد جو ہے وہ اس کی ذات ہے، یعنی تیرے رب کی ذات ہی جو ہے وہ باقی رہے گی، ذوالجلال العظمت والاکرام، جو کہ عظمت والی ہے اور اکرام والی ہے، للمؤمنین بانعمہ علیہم، اکرام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مومنین کے اوپر اپنی نعمتوں کے ساتھ اکرام ہے، یعنی مومنین کے اوپر اپنے انعامات کا احسان کرنے والی ذات ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لہذا تم بتاؤ کہ اب تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سوال کرتے ہیں زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، طلب کرتے ہیں یا اس سے مانگتے ہیں اپنی ضروریات کو، اپنی حاجات کو، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ای بنطق او حال، دونوں صورتوں میں، چاہے وہ زبان حال سے ہو یا زبان قال سے ہو، نطق قال اور حال زبان حال سے ہو۔ ما يحتاجون الیہ من القوۃ علی العبادۃ والرزق والمغفرۃ وغیر ذلک، جس چیز کے بھی وہ محتاج ہوتے ہیں اس کی طرف ان کو احتیاج ہوتی ہے، چاہے وہ عبادت کے اوپر قوت ہو، چاہے وہ رزق کا سوال ہو، چاہے وہ مغفرت کا، یا چاہے کوئی بھی سوال ہو اس کے علاوہ، وہ ہر سوال اللہ تعالیٰ سے ہی کیا جاتا ہے، اسی ذات سے ہی اپنی ضروریات اور اپنی حاجات مانگی جاتی ہیں۔ کل یوم وقت ہوا فی شان، ہر آن اس کی ایک شان ہے، یوم سے مراد وقت ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وقت ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ امر یظہرہ فی العالم علی وفق ما قدرہ فی الازل من احیاء و اماتۃ و اعزاز و اذلال و اغناء و اعدام و اجابت داع و اعطاء سائل وغیر ذالک، یعنی ہم وقت وہ اس کی ایک شان ہوتی ہے، وہ ایک شغل میں رہتا ہے جس کو وہ عالم میں ظاہر فرماتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اس کے مطابق علی وفق ما قدرہ فی الازل، اس کے مطابق جو اس نے ازل میں مقدر کر دیا ہو، من احیاء و اماتۃ، یعنی مثلا کسی کو زندگی دینا، و اماتۃ موت دینا، و اعزاز اور عزت دینا، و اذلال اور ذلیل کرنا، و اغناء اور غنی کرنا، اور و اعدام اور مفلس کر دینا، و اجابت داعٍ اور داعی کی دعا کو قبول کرنا، و اعطاء سائل اور سائل کو عطا کرنا، وغیر ذالک، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس میں، اس کی ہر ایک میں الگ شان ہوتی ہے، ہم وقت وہ ایسے شغل میں رہتا ہے، ایسی شان میں رہتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
اب تم بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، انعام اور اکرام میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ نمبر 2، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ میں وجہ سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔